بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو ہم لوگوں کا آپ لوگوں کو بھی امپورٹنٹ رہے گا۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایپ ہے اور یہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کا نام ہے کلب ہاؤس ایپ۔ ناظرین، کلب ہاؤس ایپ کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگر معلوم نہیں ہے تو میں آج آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ناظرین، جس طرح ہم لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں جیسا کہ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ کو، تو اسی طرح کا کلب ہاؤس ایک ایسا ایپ ہے کہ اس کو 2019 میں ایک آدمی جو انڈیا والا تھا تو اس نے اس کے اوپر کام کیا، لیکن اس کو پہلے جو کہ تھے اس کو ٹک ٹاک کے نمونے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر کچھ فالٹ آنے کی وجہ سے اس نے وہی چیز کو پھر ختم کر کے تو اس کا نام کو مطلب کلب ہاؤس ایپ رکھ دیا، اور مطلب 2020 میں اس ایپ میں اس کو بنانے میں کامیابی ہو گئی، اور اس نے 2020 میں اس ایپ کو بنایا اور آئیسو موبائل میں اس کو لانچ کر دیا۔ ناظرین، ٹھیک یعنی 9-10 مہینے کے بعد اس کو اینڈرائڈ فون میں بھی مطلب جگہ مل گیا اور اینڈرائڈ فون میں آ گیا۔ تو جب اینڈرائڈ فون میں آ گیا تو اسی دوران جو کرونا کے سب سے بڑے رحل کی وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے پذیرائی ملی اور وہ زیادہ مقبول ہونے لگا، کیونکہ لوگ زیادہ کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ایپ کا مدد سے وہ لوگ وائس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے روم بناتے تھے اور بات کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کو زیادہ پذیرائی ملی اور زیادہ اس کا ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ تو اس ایپ کو ناظرین روہٹ سیٹ انڈیا کا ایک آدمی نے ڈیزائن کیا اور اس کو بنایا۔ جس طرح کہ ہم لوگ فیس بک میں ویڈیو آڈیو وغیرہ کچھ بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں اور کچھ پوسٹ لکھتے ہیں، اس طرح اپنے فیس بک میں بزنس کرنے کے بعد آدمی لوگ انسٹاگرام میں بھی ویڈیو بناتے ہیں، اس کے فلٹر کے ذریعے اپنے فوٹو وغیرہ کو رنگین کر کے اور اپنے بزنس کے لیے کچھ شارٹ ویڈیو بناتے ہیں، اور کبھی کبھار اس سے آدمی لوگ لائیو آتے ہیں اور گروپ بناتے ہیں اور کال کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین ٹویٹر میں آدمی لوگ جو ٹویٹر میں آتے ہیں تو بڑے بڑے ہستی لوگ اس میں اپنے اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ وہاں اچھے اچھے ٹویٹ لکھتے ہیں اور اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے اپنے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین پلیٹ فارم میں جو کہ سوشل میڈیا کا ایک جگہ خالی تھا تو اس کو کلب ہاؤس نے لے لیا۔ تو کلب ہاؤس جب آ گیا تو ناظرین اس نے یہی چیز کو دیکھا اور محسوس کیا اور اس کے جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کلب ہاؤس ایک ایسا ایپ ہے کہ اگر اس میں آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ وہاں اپنے من پسند طریقے سے کوئی چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ جو ہی آپ لوگ من پسند کے چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ لوگوں کو اپنے من پسند چیز ڈھونڈنے کو ملے گا۔ اگر آپ اسلامی چیز ہیں تو اسلامی روم کو سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے اسلامی بیان آپ لوگوں کو لائیو ملیں گے، جو کہ آدمی لوگ ادھر بات کرتے ہیں، تو اس سے آپ لوگ اپنا ریکویسٹ بھیجتے ہیں، تو ریکویسٹ بھیجنے کے بعد آپ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور اپنے ویو کو بھی ادھر شامل کرتے ہیں لائیو پروگرام کے ذریعے۔ اس کا یہی خوبی ہے اور یہی اس کا اچھائی ہے۔ ناظرین، جب مئی 2021 میں اس کو اینڈرائڈ فون میں جگہ ملا تو اس کے ڈاؤن لوڈر میں بھی کافی اضافہ ہو گیا، لیکن اس ایپ میں ایک چیز ہے کہ آپ اگر اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اپنے نمبر سے اس کو OTP کوڈ آئے گا، آپ لوگ اس کو ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے ID بنائیں گے، ایک ID سرچ کر کے رکھیں گے، تو اس سے آپ لوگوں کو اس کا طرف سے جواب آنے کے لیے تھوڑا لیٹ ٹائم ملے گا، کیونکہ وہ خود بخود آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں ہوئے گا۔ کیونکہ اس سے اگر آپ لوگوں کا کوئی دوست نے اس سے پہلے کوئی کلب ہاؤس ایپ میں جگہ بنایا تو وہ 5 لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور ترنت وہ لوگوں کو اکاؤنٹ بنا کے دے سکتا ہے، اور اس کا گنجائش بھی 5 آدمی سے زیادہ نہیں ہے، اس سے کہ اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، اس کے اندر خوبیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹائم لگتا ہے، کبھی کبھار اس کو 1 مہینہ 2 مہینہ بعد بھی اس کا ٹیکسٹ کا رپلائی آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کو کریٹ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جو کہ ایلن ماسک جو کہ دنیا کا سب سے بلینئر آدمی ہے، تو اس نے اس ایپ کو جوائنٹ کیا، تو اس ایپ کو جوائنٹ کرنے کے بعد اس ایپ کا
توڑا، ویلیو اور بھی بڑھ گیا، تو ٹویٹر نے دیکھا کہ اس ایپ میں زیادہ اچھے اور بڑے بڑے لوگ ابھی آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو 1.4 بلین میں بولی لگایا کہ اس کو خرید لیں۔ لیکن 2021 میں اپریل میں اس نے یہ بولی لگایا اور اس کو خریدنے کا کوشش کیا، لیکن اس آدمی نے اس ایپ کو نہیں بیچ دیا اسی ٹائم، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ دنیا میں آنے والے ٹائم میں اور بھی دھماکہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ایپ کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ اپنے زبان کے بارے میں، ہزاروں لوگ اپنے کانفرنس کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ایک ہی جگہ میں، بات کرتے ہیں اور اپنے ویو کو شامل کرتے ہیں، اور اپنے میٹنگ جو ہوتے ہیں تو میٹنگوں کو آن لائن کے طریقے سب سے جو زوم کے بعد جو پلیٹ فارم آتا ہے تو یہی کلب ہاؤس ایپ ہے کہ اس کے ذریعے عالمی لوگ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے اندر خوبی یہی ہے کہ جو ہی بات ایک دفعہ آپ نے داغ دیا اور اس کے اندر چلا گیا تو دوبارہ اس کو آپ لوگوں کا ڈیلیٹ کرنے کا آپشن بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے کہ آپ لوگ اگر ایک پرائیویٹ روم بنا کے رکھیں گے، جو لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو آپ کے کانفرنس میں وہ لوگ شامل ہو جائیں گے اور آپ کے گفت و نشنیت کو سنیں گے اور اپنے رائے کو اس کے اندر بھی ایڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پرائیویٹ یا ورلڈ وائڈ کا مطلب روم رکھ کے رکھیں گے تو آپ کے دنیا کے کوئی کونے سے بھی آدمی لوگ آپ کے گروپ چیٹ میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بات کرے گا اور آپ بھی اس کا بات سنے گا۔ جو کہ بڑے بڑے پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی جگہ میں بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے ٹائم کی بچت اور وقت کی بچت ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اور ناظرین، ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ آنے والے وقت میں اس کا بہت بھی ویلیو اور بھی آگے جانے والا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے کلب ہاؤس ایپ کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کیا یا اپنے اکاؤنٹ کو نہیں بنایا تو آج بھی اس کو کوشش کریں اور بنانے کے لیے اس کو بنا لیں۔ اس کے بنانے سے آپ لوگوں کا آنے والے وقت میں بہت بھی بینیفٹ ملے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں گے۔ ناظرین، آج کا اس معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اپنا فیڈ بیک ہم لوگ کو ضرور دیں۔ آنے والے وقت تک ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں، دیکھتے رہیں کریٹر ہم سفر کو۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔